40 ہجری، کوفہ شہر، مولا کائنات کی تقریباً 30 اولاد ہیں، 30 اولاد. اور مولا کائنات کا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ ہر روز کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے گھر پر افطار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اب وہ جملہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 18 رمضان کا جب دن مکمل ہوا تو مولا کائنات جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، جناب ام کلثوم کے مہمان. اور یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے، آپ سب جانتے ہیں بیٹے بھی بہت عزیز ہوتے ہیں، مگر بیٹیاں دل سے بہت قریب ہوتی ہیں. اور بیٹی کا اگر مہمان بن جائے اس کا باپ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کس طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کروں. بہت آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے پروردگار نے. اور ایسے ہی نہیں، بیٹیاں بہت ہی زیادہ رحمت پروردگار کا مظہر ہے. پروردگار عالم نے بیٹی کیا عجیب رحمت عطا کی ہے انسان. تو امیر المومنین اب جناب ام کلثوم کا مرتبہ بھی بہت زیادہ. بے شک کربلا کے واقعے میں جناب زینب اور واقعاً ان کا مرتبہ تو کیا کہنا، کوئی مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر ان کی شخصیت کی وجہ سے عالمہ غیر معلمہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، تو جناب ام کلثوم تحت الشعاع ہیں. لیکن یہ جناب ام کلثوم، ان کا مرتبہ اس وقت ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب زینب نہ بول پائیں تو جناب ام کلثوم نے بڑی بہن کی ترجمانی کی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، جناب زینب بول نہیں پا رہی تھی، تو اس وقت جناب ام کلثوم نے کہا تھا مدینہ تجدنا لا تقبل، اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول مت کرنا. فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم حسرت و حزن و غم کے ساتھ واپس آئے. جب یہاں سے چلے تھے تو ہمارے سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے، گودیاں ویران ہو چکی. یہ جناب ام کلثوم کا طویل مرثیہ ہے، اس کی ابتدائی یہ اشعار ہیں. یہ جناب ام کلثوم ان کے مہمان ہیں مولا کائنات. امیر المومنین کو اطلاع ہے کہ ماہ رمضان میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ خود پیغمبر اکرم نے. برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ممکن ہے کہ بالکل انہی الفاظ میں نہ ہو جن الفاظ میں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ بالکل اشقل اشقیہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ شقی ترین شخص ہوگا کہ جو علی کے سر پر ضربت لگائے گا. شقی ترین شخص، اشقل اشقیہ. اور جب ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے پیغمبر اکرم نے تو اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، اور اس خطبے کے راوی ہیں خود مولا کائنات. اور اس خطبے کے اختتام پر پیغمبر اکرم زار و قطار رونے لگے. صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، زار و قطار رونے لگے. اور مولا نے سوال کیا ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علی کچھ سوچ کر گریا کر رہا ہوں. کہ اللہ کے رسول کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا، شب گزرے گی، وقت نماز ہوگا، تیرا سر سجدے میں ہوگا اور شقی ترین شخص کی تلوار ہوگی. تیرے سر سے بہتا ہوا خون ہوگا جو تیرے محاسن کو رنگین کرے گا. تیرے سر کا خون تیری داڑھی تک آئے گا. کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا. یاد رکھیے گا مولا کائنات پیغمبر اکرم کے لیے بالکل بیٹے کی طرح، بھائی کہتے تھے پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم کو پالا ہے جناب ابو طالب نے، اور علی کو پالا ہے پیغمبر اکرم نے. علی پیغمبر اکرم کی گود میں، ان کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم کہتے ہیں کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا. تو مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے، جواب دینے سے پہلے ایک سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے صبر کا کیا عالم ہوگا، اس موقع پر جب ضربت لگے گی میرے صبر کا کیا عالم ہوگا، یہ بتائیے. ذالک فی سلامت من دینی، یہ میرے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. پیغمبر اکرم کہتے ہیں کیا شک ہے اے علی، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کل ایمان کی سلامتی میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. کیا شک ہے؟ یقیناً دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول آپ نے صبر کے بارے میں پوچھا تھا. اگر دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے اذن لیس من مواقع الصبر، پھر یہ صبر کا موقع تو نہیں ہوگا، یہ تو پھر شکر کا موقع ہوگا. اب ہمیں تو تلاش ہے کہ علی شکر خدا کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں. علی شکر خدا کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں. ام کلثوم کے مہمان ہیں، افطار کا وقت آیا ہے،
اور جناب امیر نے پھر ایک مرتبہ حاکم کی ذمہ داری کو ہائی لائٹ کیا ہے جب جناب ام کلثوم نے ان کے سامنے سامان افطار رکھا. کیا موجود ہے؟ روٹی، جو کی روٹی ہے، نمک کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، کاسہ شیر. امیر المومنین اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 غذاؤں کو استعمال کیا؟ اے علی آپ کس کو 2 غذائیں کہہ رہے ہیں؟ روٹی کے ساتھ لگانے کے لیے نمک کا ٹکڑا اور ایک کاسہ شیر. کہ بیٹی ان میں سے ایک کو اٹھا لو. جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ رکھنا چاہا، نمک کو وڈرا کرنا چاہا. مولا نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، اس وقت تو یہ دودھ کا پیالہ اس کو ہٹا لو، اس کے استعمال کا موقع جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. وہ بھی آپ جانتے ہیں یہ علماء کا استنتاج ہے. نمک کے ساتھ امیر المومنین نے جو کی روٹی کو استعمال کیا اور افطار کیا. احتمالاً شب قدر ہے تو علی بن ابی طالب کی تو ہر رات عبادت میں گزرتی ہے. تو امیر المومنین مصلی عبادت پر ہیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے ہیں. کبھی صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واللہ ہے، اللہ کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. پیغمبر اکرم بتلا چکے ای واللہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. سورہ یاسین کی تلاوت کی، ملتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کی. کبھی کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کبھی کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت، مالک وقت آخر ہے تو برکت عطا فرما. یہ گفتگو امیر المومنین کی ہے. اور پھر اس کے بعد جب نماز شب کا وقت آیا، تہجد کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب جا رہے تھے امیر المومنین مسجد میں تو اس موقع پر جناب ام کلثوم ساتھ ساتھ کہ بابا کو سی آف تو کریں، تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی. اور ایسے میں محسوس ہوا کہ درمیان میں کسی نے راستہ روکا ہے. دیکھا تو یہ گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے ابا کے دامن کو اپنی منقاروں کے اندر تھاما ہوا ہے. چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. امیر المومنین نے ان کو دیکھا اور کہا سوائے تتبعها النوائے، ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد میری زینب اور ام کلثوم کا نوحہ بلند ہو. مرغابیاں بھی پہچان رہی ہیں کہ ہم یتیم ہونے والے ہیں، وہ بھی پہچان رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین مزید آگے بڑھتے ام کلثوم کے دل سے پوچھیے کیا گزر رہی ہے جو یہ سارے الفاظ سن رہی ہیں. بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جودہ ابن حبیرہ کو بھیج دیا جائے، آج وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دے؟ کیا بیٹا جو اس رات ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. علی اور آگے بڑھے اور جب دروازے سے گزرنا چاہ رہے تھے تو زنجیر در مولا کے ابا میں الجھ گئی. آپ ذرا غور کیجئے، انسان یتیم ہو رہے ہیں، حیوان یتیم ہو رہے ہیں، جمادات کو یتیمی کا احساس ہو رہا ہے. امیر المومنین نے زنجیر در کو جدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ مسجد کوفہ تک پہنچے. مسجد کوفہ بھی پہنچے امیر المومنین اور پھر اس کے بعد امیر المومنین لوگ موجود تھے وہاں پر، آہستہ آہستہ گئے اور پھر اس کے بعد گلدستہ اذان پر بلند ہوئے. گلدستہ اذان پر بلند ہونے کے بعد اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کلمات ہیں اذان کے مشہور. امیر المومنین نے وہ ارشاد فرمائے. الفاظ عجیب ہیں کہ جب علی اذان دے رہے تھے کوفہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں کے رہنے والوں نے علی کی اذان کی آواز کو نہ سنا. کیا مؤذن کا مرتبہ اور مقام ہے کہ علی اذان کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین گلدستہ اذان سے تشریف لائے. جماعت کے منعقد ہونے میں کچھ وقت تھا، لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایسے میں قاتل نظر آیا کہ ابن ملجم ہے، تلوار کو چھپائے ہوئے ہے، زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ہے. امیر المومنین نے اس کو دیکھا، اس کو بھی بیدار کیا. میں جانتا ہوں کہ تو کیا کرنے والا ہے، مگر بیدار ہو جا. علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے. عزیزوں بیدار ہو جا. امیر المومنین نے نافلہ فجر ادا کی اور نافلہ فجر کے بعد صفیں مرتب ہو چکی. علی آگے امامت کے لیے محراب میں کھڑے ہیں. آپ میں سے تمام ہی افراد وہ ہوں گے یا بہت سے ہوں گے جنہوں نے مسجد کوفہ میں وہ محراب دیکھی ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کھڑے. ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں،
چاہنے والے بھی ہیں، اور انہی میں پہلی صف میں ابن ملجم بھی موجود ہے۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار کے دستے پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ علی محراب عبادت میں ہیں، اقامت دے چکے ہیں، قد قامت الصلاۃ کی آواز بلند ہو چکی ہے، صفیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور اب علی ابن ابی طالب کی آواز گونجتی ہے، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کی مولا نے تلاوت کی، دوسرے سورے کی تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں گئے۔ یہ پہلا سجدہ ہے، اور تمام نمازی آخری مرتبہ علی کی آواز جماعت میں سن رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب اس کے بعد علی کی آواز محراب عبادت سے بلند نہیں ہوگی، اب کبھی علی جماعت کی نماز کی امامت نہیں کروائیں گے۔ اب علی ابن ابی طالب نے آخری مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، جماعت میں آخری مرتبہ کہا، اور اب جب علی اپنا سر اٹھا رہے تھے تو ابن ملجم کی تلوار گر رہی تھی، اور جب ابن ملجم کی تلوار گری ہے اور علی کا سر شکافتہ ہوا ہے تو مولا کائنات کا ذکر بدل گیا۔ اب علی اور کچھ نہیں کہتے بلکہ شکر پروردگار ادا کرنے کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ ہے، اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی نے سجدے میں ضربت کے وار کو سہا، باپ کی میراث تھی جو بیٹے تک آئی۔ علی پر بھی حملہ ہوا ہے سجدے میں، اور حسین پر بھی حملہ ہوا ہے سجدے میں، بس اتنے فرق کے ساتھ کہ علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، مگر وہ حسین اس نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، پھر حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا۔ کوفہ کی مسجد میں سنے تو جبریل کا مرثیہ ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، وانتمست اعلام التقی، تقوی کے نشان ختم ہو کر رہ گئے، خدا کی مضبوط رسی منقطع ہو کر رہ گئی۔ یہ جبرائیل کا مرثیہ ہے کوفہ کی مسجد میں، اتنی تفصیل کے ساتھ، مگر جب کربلا میں حسین کی گردن پر خنجر چل رہا تھا تو بس یہ مرثیہ تھا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مولا کے چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مولا کی عزاداری کو فروغ عطا فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کے صدقے میں دنیا آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مومنین اگر ہو سکے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمام بیماروں کے ساتھ میری والدہ اس وقت بہت علیل ہیں، میں ان کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آج کی شب میں، آئندہ شبوں کے اندر ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو اور ان کو خدا شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو رزق برکت عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ برادران عزیز، میں نے واقعاً آپ کو زحمت دی، خواہران محترم، واقعاً میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی، وقت بھی کافی لیا، لیکن یہ کہ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ شاید کے ذیل میں یہ گزارشات آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ وہی علی ہے، نفس رسول بھی ہے، جس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خریدا ہے۔ آئے تطہیر میں وہ شامل، آئے مباہلہ میں وہ شامل، آئے بلغ جس کی شان میں، جس کے ولایت کا اعلان ہو تو دین کامل ہو جائے، نعمتیں تمام ہو جائے، خدا کی رضایت کی سند مل جائے، اور وہ علی اور وہ علی اور وہ علی۔ کوفہ کی مسجد ہے، محراب ہے، نماز فجر ہے، عبادت میں مصروف ہے، آپ کا مولا زخمی ہو چکا، سجدے سے بلند ہوتا ہوا سر
ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار، وہ تلوار کی جو فقط تلوار نہیں ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے، عنوان ہے ابو الائمہ، تمام ائمہ کا پدر بزرگوار۔ اور یاد رکھیے گا کہ معصومین میں سے شہادت ہوئی ہے یا زہر سے ہوئی ہے، تلوار سے ہوئی ہے۔ علی وہ ہیں کہ جو بیک وقت تلوار سے بھی شہید ہوئے ہیں، زخم ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زہر سے بھی شہید ہوئے۔ ابن ملجم کا خود کا کہنا ہے کہ 40 دن تک میں نے ایک مہلک زہر کے اندر اس تلوار کو بجھایا، ایسا مہلک زہر کہ اگر اسے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں برداشت نہ کر سکیں، تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ایسے زہر میں نے تلوار کو بجھایا، 40 دن تک بجھایا، اور پھر اس کے بعد اس رات کا انتظار کیا، اور پھر مولا کے سر کے اوپر یہ ضربت لگی۔ اور ضربت بھی وہاں لگی کہ جہاں خندق میں عمر ابن عبدود کا ایک وار مؤثر ہو چکا تھا، اسی زخم پر، اسی جگہ پر۔ اور آپ سن چکے کہ مولا کائنات نے صدا بلند کی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن آگے بڑھے، جو مسجد کے اندر نماز جماعت کا پروٹوکول بھی ہے کہ پہلی صف میں وہ ہونا چاہیے کہ اگر امام جماعت کے اوپر کوئی سانحہ ہو جائے تو وہ نماز جماعت کو مکمل کروا سکے۔ امام حسن اشارہ ہو، بیٹا باقی باتیں بعد میں، پہلے نماز مکمل کرواؤ، پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ حسن مجتبیٰ کے لیے بہت سخت ہے اس عالم میں نماز کو مکمل کروانا کہ برابر میں بابا زخمی حالت میں موجود، حسن جماعت کرا رہے، مولا کائنات برابر میں بیٹھ کر نماز مکمل کر رہے ہیں، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو آج تعقیبات وغیرہ سب معطل ہیں۔ فوراً حسن مجتبیٰ بابا کے سر کو اپنی گود میں لے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ وعدہ ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ نماز کا عالم ہوگا، ماہ رمضان ہوگا، اور میرے سر کا خون میری داڑھی تک بہہ بہہ کر آ رہا ہوگا، جو میرے محاسن کو رنگین کرے گا، کہ یہی وہ چیز ہے۔ زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اور اپنے زخم پر ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم، یہ قرآن کی آیت ہے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور اسی سے تمہیں واپس اٹھائیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا وہ بھاگ چکا تھا، پکڑا گیا اسے اور اس کو رسیوں میں باندھ کر لایا گیا۔ اور جب وہ لایا جا رہا تھا، مولا نے کہا تھا ابھی کچھ دیر کے بعد اس دروازے سے میرا قاتل گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے، رسیاں تھیں، سختی کے ساتھ اسے باندھا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے کچھ باتیں کی اور پوچھا کیا سبب تھا، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کا سلوک کیا تھا، کیا میں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ سر تو اس نے جھکایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں حسن بیٹا ایک کام کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے یہ قاتل ہے، ٹھیک ہے یہ ظالم ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اتنی سختی کے ساتھ جو اس کے ہاتھوں کو باندھا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، رسیوں کو کوئی ڈھیلا کر، ذرا دیکھو اس کی آنکھوں کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت ہے۔ اس موقع پر امام حسن کہتے ہیں بابا اس نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا، اور آپ اس کے بارے میں وصیت کریں کہ ہم آل محمد، ہم اہل بیت، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس طرح سے سوچیں۔ اور اب اس کے بعد امیر المومنین اتنے زخمی، حسن مجتبیٰ آ چکے، حسین موجود ہیں وہاں پر، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، الفاظ ہیں کہ مولا کائنات باقاعدہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، گالوں کو چومتے ہیں، اے بیٹا حسین ٹھیک ہے، اے بیٹا حسن ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، ایسا بھی ایک وقت آتا ہے زندگی کے اندر، دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کو گھر لے جانے کے لیے غلیم منگایا گیا، ایک موٹا کمبل کے جس کو اسٹریچر کے طور پر تیار کیا گیا، اس کے اندر امیر المومنین کو رکھا گیا۔ اور امیر المومنین کو جب لے جایا جا رہا تھا، مسجد کوفہ کا صحن آیا، امیر المومنین نے آسمان کی طرف دیکھا اور پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا اے پروردگار جب قیامت کا دن اور 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، تیرے ملائکہ موجود ہوں، تو گواہی دینا کہ تیرے علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے، تو گواہی دینا ہے پروردگار کہ تیرے علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔
امیر المومنین کو لے جایا جا رہا تھا اور اب گھر قریب آ رہا ہے، آوازیں گونج چکی ہیں، شہر کوفہ میں زلزلہ آ چکا ہے، جبرائیل کا مرثیہ جناب زینب سن چکی ہے، جناب ام کلثوم نے بھی سنا ہے۔ اور اس موقع پر امیر المومنین نے جیسے جیسے گھر کو نزدیک محسوس کیا، چاہنے والے ساتھ میں موجود ہیں، امیر المومنین حسن سے کہتے ہیں بیٹا حسن یہ ساتھ ساتھ کون چل رہے ہیں؟ کہا مولا آپ کے بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے مخلصین ہیں۔ کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، ان سب کو میرا شکریہ کہو، سلام کہو اور کہو کہ خدا حافظ، اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ جیسے امام حسن نے کہا کہ بابا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ رخصت ہو جائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے، ہم مشاہد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ اور تھوڑی دیر مولا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ بات اتنی سی ہے، گھر قریب آ رہا ہے، گھر نزدیک آ رہا ہے، میری زینب اور میری ام کلثوم متوجہ ہیں کہ بابا پر حملہ ہو چکا ہے، فریاد وہ سن چکی ہیں، مضطرب بھی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، ان کی آواز بھی بلند ہوگی، کچھ آواز تو مجھے آ بھی رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری زینب و ام کلثوم کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ تم ہو مخلصین، مگر بس تمہارا میرا ساتھ یہاں تک تھا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ وہ چلے گئے، مگر میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے مولا 40 ہجری کا یہ کوفہ ہے، یہ مخلصین آپ کے ساتھ ہیں، اجنبی نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، مگر مولا 61 ہجری میں آ کر دیکھیے یہ کوفہ شہر وہی ہوگا، زینب و ام کلثوم گھر میں نہیں ہوں گی، بازاروں میں ہوں گی، درباروں میں ہوں گی، سر پر چادر نہیں ہوگی، اور نہ محرموں کے مجمع میں یہ ندا دی جا رہی ہوگی تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزیزو آخری چند جملے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب حسن آئے حسین آئے، خود تسلی دینے والے مولا تھے، اے بیٹا حسن ہے بیٹا حسین، ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر ایسے مراحل آتے ہیں۔ اور اب امیر المومنین جب گھر پہنچے ہیں اور جناب زینب نے بابا کا استقبال کیا ہے اور بابا کی یہ کیفیت دیکھی ہے، سر پر خون کے آثار نظر آ رہے ہیں، داڑھی پر خون کے نشان نظر آ رہے ہیں، جناب زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہیں اور پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا، بابا سے بلند گریا شروع کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ علی جو ابھی کچھ دیر پہلے مسجد میں حسن اور حسین کو تسلی دے رہے تھے، اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین، ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، یہ مراحل بھی آتے ہیں، مگر جب اپنی زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو علی برداشت نہیں کر سکے، یہاں زینب نے گریا شروع کیا، وہاں علی کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں آخری جملے، اے مولا کائنات، اے امیر المومنین، اے مشکل کشا، آج کوفے میں آپ اپنے گھر میں اپنی زینب کے چند آنسو نہ دیکھ سکے، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے پاس زینب کبریٰ کو دیکھا ہوگا اور جناب زینب نے کہا ہوگا اے سوار رک جا، یہاں اب لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے، اور جب جناب زینب کو قریب آ کر آپ نے اپنا تعارف کروایا ہوگا، اے زینب کوئی اور نہیں ہے، تیرا بابا ہے، تیری مدد کے لیے آیا ہے، اس وقت زینب کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ پر کیا گزری ہوگی جب زینب نے فریاد کی ہوگی بابا میرا حسین نہ رہا، بابا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، بابا شبیہ رسول علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل تھا، اے بابا آپ کا ہم نام وہ چھوٹا ننھا علی اصغر، اے بابا آپ نے اپنے قاتل کو جامع شیر پیش کیا تھا، اور یہاں آپ کے علی اصغر کو 3 بھال کے تیر سے زہرا۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اجرکم علی اللہ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک مولا کائنات کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مولا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پر جو پیش نظر ہے ہماری والدہ محترمہ کے لیے خاص طور پر گزارش ہے، مالک ان سب کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما، مالک جن گھروں میں ناراضی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ
ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا علی مولا حیدر مولا۔ المومنین کے جانے والوں میں سے کچھ آ کر مولا سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ نے حجر بن عدی کا نام یقیناً سنا ہوگا، جو امیر المومنین کی محبت کے جرم ہے۔ جس طرح سے میثم شہید کیے گئے، رشید حجری شہید کیے گئے، اسی طریقے سے جناب حجر بھی شہید کیے گئے۔ اور جناب حجر بن عدی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو یہ شرف ملا کہ مولا زخمی تھے، ملاقات کے لیے آئے، اور جب مولا سے ملاقات ہو رہی تھی تو حجر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہ حجر کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا بات اتنی سی ہے کہ اس وقت آپ اتنے زخمی ہیں اور اتنے زخم سے متاثر ہیں، آپ کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ آپ کے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی اس کا رنگ بھی زرد ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہے، اور کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کس کا رنگ زیادہ زرد ہے، اس ڈریسنگ کا یا آپ کے چہرے کا، اتنا زرد ہو چکا ہے۔ تو زہر کی تلخی کا اثر تو ہے مولا کائنات کے چہرے پر۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہاں حجر، ایک وقت ایسا آئے گا تم پر بھی، سنو، کہ تم سے کہا جائے گا کہ اپنے مولا سے اعلان براعت کرو، بیزاری کا اعلان کرو، علی کو گالیاں دو۔ حجر تڑپ کے رہ گئے کہ مولا ہو نہیں سکتا، مجھ سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا میں جان دینا پسند کروں گا، میں قتل ہو جانا پسند کروں گا۔ کہاں حجر ایسا ہی ہوگا، تمہاری جان اسی طرح سے جائے گی کہ تم اپنے مولا کے نام پر قربان ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کیا مناسب نہیں ہے کہ اب میرے چاہنے والے مجھے موقع دیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ چاہنے والے مولا کائنات کا اشارہ پا کر گھر سے باہر آ گئے، اور اب مولا کائنات نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو کہ میرے تمام اولاد کو جمع کر، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے امیر المومنین اتنے کمزور ہو چکے ہیں زخمی ہونے کے بعد کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یہ مغربین کی جو نماز ہے مولا کائنات نے بیٹھ کر پڑھی ہے۔ مولا کائنات نے یہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی، بیٹھ کر پڑھی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور یہ آل محمد کے گھرانے میں بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ آپ نے یقیناً اربعین کی مجالس میں یہ سنا ہوگا کہ جناب زینب کبریٰ شام کے زندان میں سنت نمازیں، مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگی، نماز شب بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ تو سید سجاد حیران رہے کہ پھوپھی اماں، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی، یہ کون سا دن آ گیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ جو غذا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی پورا نہیں ہو پاتا، تو اب میں نے اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کے لیے رکھی ہے کہ میری سکینہ دونے والے زیادہ کھا لیں، میرا باقر کچھنے والے اور کھا لیں۔ تو اب کمزوری اتنی آ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ واجب نمازیں تو پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں، مگر سنت نمازیں اب میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ جو زینب ہے وہ سنت نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھیں تو سجاد کو حیرت ہوتی ہے، کیا وقت آ گیا مولا کائنات پر کہ واجب نماز بیٹھ کر پڑھیے۔ اور پھر وہ گفتگو، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں میری اولاد کو میرے پاس بلایا جائے۔ امیر المومنین کے سارے بیٹے اور بیٹیاں آ گئے، ازواج امیر المومنین کی وہ بھی وہاں پر تشریف لے آئیں، اور اب امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 47 ضرور پڑھیے گا۔ میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کرو، اس بات کی وصیت کرتا ہوں، آپس میں تعلق کو جوڑ کر رکھنا، ٹولیوں میں مت بیٹھ جانا، میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اور بہت ساری باتیں امیر المومنین نے کی، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین اپنے ایک ایک بیٹے کو بلاتے ہیں، ایک ایک بیٹی کو بلاتے ہیں۔ امام حسن کو قریب بلاتے ہیں کہ بیٹا حسن ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، اور پھر اس کے بعد ہر بیٹے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمہارا امام ہے حسن مجتبیٰ، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، اسے اپنا امام مانو، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔
ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں. امام حسین کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا. جناب زینب کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا. محمد حنفیہ کا ہاتھ جناب امام حسن کے ہاتھ میں دیا. سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. مگر جب ننھے عباس کی باری آئی تو اس موقع پر کہا کہ امام تو حسن ہی ہیں، مگر اے بیٹا حسن کچھ دیر کے لیے زحمت ہوگی، بیٹا حسین تم آ گیا ہو. بیٹا حسین ذرا اپنا ہاتھ پھیلانا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اور جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. مولا کائنات سوال کرتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون بی بی اس طرح سے گریا کر رہی؟ تو جناب زینب کہتی ہیں بابا کوئی اور نہیں، اماں ام البنین کا گریا ہے. مولا نے جناب ام البنین کو مخاطب کیا، اے ام البنین کیا سبب ہے گریے کا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا نہیں مولا بس بات اتنی سی ہے، میرے دل میں یہ ملال آیا کہ میرے عباس کی تقصیر کیا ہے، میرے عباس نے کیا کوتاہی کی ہے. سب کا ہاتھ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کا ہاتھ آپ نے حسین کے ہاتھ میں دیا. تو مولا کہتے ہیں اے ام البنین شاید اس وقت تمہارے لیے واضح نہ ہو پائے، مگر وہ وقت آئے گا، میں اس دنیا میں نہ ہوں گا، تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گی حسین اور عباس کا تعلق کیا ہے. تم یہ پوچھ رہی ہو کہ عباس کا ہاتھ میں نے حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ عباس کے ہاتھ تو بنے ہی حسین کے لیے. عباس کے ہاتھ تو بنے ہی گویا حسین ابن علی کے لیے ہیں. اور یہ ساری وصیتیں کرنے کے بعد امیر المومنین اب ایک مرتبہ امام حسن سے جو اسرار امامت بیان کرنے تھے وہ بیان کر لیے، اور اب اس کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں اے بیٹا حسین ذرا قریب آؤ، ایک خاص بات ہے جو تم سے کرنی ہے. امام حسین قریب آئے. کہا کہ نہیں بیٹا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے متصل کر. کچھ باتیں کی. امام حسین آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے بلند ہوئے. اور جب بالکل آخری وقت تھا تو جناب زینب کو بلایا، اے بیٹی زینب. کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا میرے قریب آؤ. جناب زینب کے کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کر کے کچھ باتیں کی. یہ راز منکشف نہ ہو سکا ساری زندگی. پہلا راز منکشف ہوا ہے کربلا میں، اور دوسرا راز منکشف ہوا ہے شام کے زندان میں. کربلا میں یہ راز منکشف ہوا کہ حسین سے کیا بات، شام میں یہ راز منکشف ہوا کہ زینب سے کیا باتیں ہوئی. کربلا میں جب عاشور کے دن عصر عاشور حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے آئے اور سب سے رخصت ہو لیے تو جناب زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب ایک کام تو کرنا، اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹا. جناب زینب نے ردا کو ہٹایا. حسین جھک کر زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے. شہزادی زینب سوال کرتی ہیں بھیا یہ بوسہ دینے کا کون سا موقع تھا؟ کہ زینب شاید تمہیں یاد ہو کہ بابا نے کچھ آخری وصیت کی تھی. وہ وصیت یہی تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کے ان بازوؤں پر بوسہ دینا کہ جن میں ظالم رسی باندھیں گے. حسین سے کیا وصیت کی تھی یہاں پر واضح ہو گیا، مگر اب زینب سے کیا وصیت، زینب سے کیا وصیت کی تھی، زینب سے کیا وصیت کی تھی یہ پتہ چلا زندان شام میں، نہیں دربار شام میں. جب شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے کئی دروازوں سے گزار کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور ہر دروازے کے باہر کئی سینکڑوں سپاہی کھڑے تھے ننگی تلواریں لیے ہوئے مرعوب کرنے کے لیے. اور اس موقع پر سب کو دلاسا دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی جناب زینب. رباب پریشان مت ہونا، زینب ساتھ چل رہی ہے. لیلا پریشان مت ہونا، علی کی بیٹی ساتھ چل رہی ہے. ام کلثوم بہن ساتھ چل رہی ہے. اے بیٹا سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں سب، لیکن زینب ساتھ چل رہی ہے. یہاں تک کہ جب دربار نظر آیا تو وہ جو سب کو حوصلہ دے رہی تھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی. اور جب بیٹھ گئی سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے قریب آئے. کہا پھوپھی اماں کے دربار میں نہ چلیے گا؟ کہا نہیں بیٹا چلیں گے، جائیں گے دربار میں جائیں گے. کہا پھوپھی اماں پھر رکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا مجھے کچھ یاد آ گیا، 21 رمضان تھی، بابا نے اپنے قریب بلایا تھا، اپنے زبان کو میرے کانوں سے نزدیک کر کے ایک بات کہی تھی، مجھ سے کہا تھا زینب دربار میں جانا لازم ہے، زینب دربار میں جانا ہوگا. میں نے کہا تھا بابا نامحرموں کا مجمع ہوگا، آپ کی بیٹی کیسے جائے گی؟ بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا، میں موجود رہوں گا. بس بیٹا سجاد مجھے اجازت ہے، بابا آ جائیں تو بس ہم چلتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے بابا میرا سلام قبول کیجیے.